اچھا اب آ جائیے وہ چیز کہ ہر سال، اچھا یہ والا پہلو کچھ ہمارے افراد کی طرف سے آتا ہے کہ ہر سال یہ نئے جوڑے بنوانے کی اس کے ایام اعظم میں کیا ہے، اس کی کافی مذمت وغیرہ آتی. اچھا کچھ تو چیزیں ایسی ہیں اور کہا جاتا ہے کہ اسراف بھی ہے یہ. اچھا کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جس پہ عام طور پر اعتراض ہوتا ہے، مثلا یہ بہت برانڈڈ قسم کے آج کل بتائیے عزائے امام میں اتنا برانڈ بنانے کی کیا ضرورت ہے. کچھ ایسے خواتین نے ایسے فیشن والے کالے رنگ کے کپڑے بنوانے شروع کر دیے ہیں، اور مرد حضرات بھی اس طرح سے کڑھائیوں والے جو پہننے لگے ہیں. خواتین اس انداز کے جو ہے وہ پرنٹ والے پھول بنے ہوئے ان کے اوپر اس طرح سے آنے لگے ہیں، یا اس طرح کے جس میں لباس، عام لباس کی شرائط بھی پوری نہیں ہو رہی. سیاہ لباس کے ساتھ اس میں مثلا چست پہنے جا رہے ہیں، جسمانی خد و خال نمایاں کرنے والی چیزیں پہنی جا رہی ہیں. اس طرح کی اگر ہے تو واقعی یہ تو قابل، یعنی یہ تو مذموم ہے. حرام تو خیر اس لحاظ سے نہیں کہیں گے، لیکن یہ کہ بلکہ تو معیوب بھی ہے. لیکن کہیں یہ رائج نہ ہو جائے، یعنی اس کو بہرحال آپ کو ایک سادہ طریقے سے اس کو رکھنا، اور اس کے اندر خاص طور پر کوئی اس طرح کی غیر الہی نیتیں بھی اس کے اندر نہ آ جائیں. مثلا اس کو پہن کے ہم بڑے خوبصورت لگیں گے اور گورے لگیں گے، اور خدا نہ خواستہ ان خواتین کے لحاظ سے جو نیتیں اس کے اندر آ جاتی ہیں، تو یہ غیر الہی نیتیں وغیرہ نہ آ جائیں جس سے غم و حزن کے منافی نہ ہو جائے. یعنی آپ اپنی نیتوں کو اچھا نیتوں کی اصلاح کے لیے باقاعدہ آپ اپنی نیتوں کو اچھا بھی رکھیں. بعض اوقات یہ بھی چیز ہوتی ہے نا کہ نیتوں کو ٹھیک بھی رکھنا ہوتا ہے، تو اس کی تو آپ کو احتیاط کرنا. اچھا اب یہ جو آتا ہے کہ جناب ہر سال نئے سلوانے کی کیا ضرورت، تو دیکھیے بہرحال مرد حضرات کو تو شاید اتنی ضرورت نہیں پیش آتی، لیکن کیا ہے کہ مثلا بچوں میں، بچے چھوٹے ہیں بڑے ہو رہے ہیں، ہر سال ان کا سائز تبدیل ہو رہا ہے، سلوانے کی ضرورت پیش آتی ہے. میں آپ لوگوں کی تھوڑی سی حمایت میں گفتگو کر رہا ہوں. اچھا آج خواتین ہیں، مردوں کی نسبت خواتین 5 سے 10 گنا زیادہ مجلس اٹینڈ کرتی ہیں. مرد تو مشکل سے ایک دن میں ایک مجلس کو اٹینڈ کر لی، وہ بھی ضروری نہیں ہے، لیکن خواتین کا جو وہ ہے استعمال وہ بہت زیادہ ہے. تو اس میں ان کے کپڑے خراب بھی ہوتے ہیں اور پھٹ بھی سکتے ہیں اور بہت ساری اور چیزیں ہیں، تو ان کو اس لحاظ سے اس کی زیادہ ضرورت پیش آتی. تو اگر وہ سلوا بھی لیں تو کوئی اس کے اندر ایسا حرج نہیں ہے کہ اگر کوئی خدا نخواستہ غیر الہی ان کی نیت نہیں ہے تو اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے. غم امام حسین کے لیے کسی بھی طرح کی اگر اس طرح کی چیزیں ہوں تو اس میں کوئی حرج واقع نہیں ہو. ہر سال کے اعتبار سے آپ دیکھیں، اگرچہ خانہ کعبہ کا وہ غلاف ایک سال کے اندر کوئی اتنا بوسیدہ اور خراب نہیں ہوتا، لیکن ہر سال اس کو تبدیل کیا جاتا ہے، ہر سال تبدیل کیا جاتا ہے. اس میں کوئی ایسی ممانعت والی بات نہیں ہے کہ جو ایک دفعہ پہن لیں. مثلا مثال وہ پھر علماء والی مثال الگ ہے، جو ابھی آپ نے آیت اللہ سیستانی کی جو ابا دیکھی تھی 40 سال سے وہی ابا ہے، 40 سال سے. تو وہ ان کا ایک الگ پر مقام ہے. جو اور عمل کرنے کی باتیں ہیں سوائے کپڑوں کے علاوہ اور چیزوں میں آپ ان کی سیرت کے اوپر بہرحال عمل کریں، اور لوگوں کو اس لحاظ سے مجبور نہ کریں کہ ہر وقت ان کے اوپر اعتراض، ہر وقت ان کے اوپر طنز، ہر وقت یہ کپڑے کیوں بنا لیے، یہ کیا. یعنی وہ اچھا لوگ ایک اور بھی چیز ہے، لوگوں کی نیتوں پر حکم لگانے کا مسئلہ. ہر وقت جو ہے نا لوگوں سے سوء ظن رکھنا، مومنین کے اوپر تہمتیں لگانا، الزامات لگانا. آپ کو کسی کے دل کا کیا پتا ہے. مثلا آپ کو کوئی شخص اگر مثلا 30-40 دے گے، اگر وہ اس کی پکوان لوگ کہتے ہیں یہ بڑا ریاکار ہے، دیکھو یہ تبرک اس طرح سے اپنی شہرت کے لیے کر رہا ہے، یہ شخص ہے یہ جس نے مثلا کپڑے بنائے ہوئے ہیں اس طرح سے، یہ جو ہے نا یہ ریاکاری کے طور پر سے. یعنی آپ کو کسی کے دل کا حال کیا پتا ہے کہ اس پہ آپ حکم لگا رہے ہیں. اللہ میاں لگ گئے ہیں. آپ کون ہیں کہ جو ہے نا آپ کو دل کے لوگوں کے حالات پتہ چل جاتے ہیں. یہ اصلاً بہت سارے لوگ ہوتے ہیں نا، میں تو کہتا ہوں جو لوگوں کے اوپر مثلا مالی کرپشن کے الزامات لگاتے ہیں فلاں، اصلاً یہ وہ لوگ ہوتے ہیں الزام لگانے والے کہ جن کو بھی فی الحال موقع نہیں ملا ہے. موقع ملے تو یہ سب سے پہلے یہ ان کی چھپی ہوئی نیت ہوتی ہے جو اس الزام کے اندر ظاہر کرتے ہیں. تو اگر تمہیں موقع نہیں ملا ہے، تم جو لوگوں کی نیتوں پہ الزام لگا رہے ہو، تمہاری اپنی چھپی ہوئی نیت ہے جو تم ظاہر کرتے ہو. دوسرے کے اوپر اس طرح سے کسی کے دل کے میں اکثر ان چیزوں پہ ڈیفینڈ کرتا ہوں لوگوں کی نیتوں کے اعتبار سے کہ یہ آپ حکم نہیں لگا سکتے. عمومی حکم کے طور پر کہ یہ والی جیسا ابھی ہم نے کہا کہ غیر الہی نیتیں نہ رکھیں اور ایسا نہ ہو کہ خدا نہ خواستہ یہ چیز آ جائے، لیکن لوگ یہ فلاں ایسا ہی کر رہا ہے، یہ عورت ایسی ہی کر رہی ہے، اس کی نیت یہی ہے، یہ والی بالکل غلط بات ہے. یہ کسی سے وہ بھی اس طرح کا کوئی حکم نہیں لگانا چاہیے، حرام اور گناہ میں بھی چلا جاتا ہے.
تو ہر سال کے اعتبار سے اگر کسی کی نیڈ ہے، وہ مثلا 1 سال کے بعد وہ اس کپڑے کو سمجھتے ہیں کہ گھس گیا ہے یا اس قابل نہیں رہا ہے اور وہ بنوا رہے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں، بنانے دیں ان کو، غم امام میں بنوا رہے ہیں، اس کے اندر کوئی یہ سب چیزیں نہیں۔ تو نئے لباس جو لباس سیاہ ان کی ضرورت لوگوں کی ضرورت، جیسے میں نے کہا بچوں کی ضرورت ہوتی۔ اچھا یہ ایسی ضرورتیں دیکھیں کہ ہر سال آپ دیکھتے ہیں کہ مونوگرام تک جو ہے چینلز کے تبدیل ہو جاتے ہیں، وہ سیاہ رنگ کے کر دیتے ہیں، سیاہ رنگ، یعنی لباس سیاہ کے ساتھ ساتھ مونوگرام بھی سیاہ ہونا، یہ خود چینلز کے اوپر آپ کو نظر آتا ہے، تو یہ ایک سیاہ رنگ غم و حزن کی اس لحاظ سے ایک علامت۔ اچھا اب لوگ کہتے ہیں بھائی یہ تو اسراف ہو رہا ہے۔ ایک تو یہ بڑا مسئلہ ہے کہ پورے سال لوگوں کو اسراف نہیں آتا، اور جہاں ایام اضحیٰ شروع ہوتے ہیں ہر چیز میں اسراف نظر آنے لگتا ہے۔ کپڑوں کے اندر اسراف ان کو جو نظر آ رہا ہے، اب دیکھا جائے تو کتنی خواتین ہیں ایام حزن و غم ہے نا، یہ ترکی کی خواتین ہیں، ساری کی ساری اگر کئی ہزار ہیں تو سب نے لباس سیاہ پہنا ہوا، تو سب نے یہ ہزاروں خواتین نے لباس سیاہ سلوائے ہوں گے نا، جن کو فخریہ طور پر بتا رہے ہوتے ہیں کہ دیکھیے ان سب نے، حتیٰ کہ نائجیریا کے خواتین اور وہ سب کے سب لوگ سیاہ لباس تو سلتے ہیں تبھی تو انہوں نے پہنے ہوئے ہیں۔ تو اگر آپ ہر وقت سلوانے کے اوپر ہی اعتراض لوگوں کے کرتے رہیں گے تو کس طرح سے یہ معاملہ ہوگا۔ تو لوگ ایام حزن و غم کے اظہار کے طور پر سیاہ لباس کو اس لحاظ سے پہنتے ہیں۔ اچھا لوگوں کیا اسراف کے نعرے، حتیٰ کہ جناب عالیہ حیران ہوں گے کہ جو علم ہے ان کے جو کپڑا ہے، اتنا بڑا علم بنا کے اتنا زیادہ کپڑا ضائع کرنے کی کیا ضرورت ہے، اس کا کپڑا چھوٹا رکھ کے غریبوں کو کپڑے پہنائے جائیں، یہ والے نعرے لگنے لگتے ہیں۔ جناب علی یہ جو 72 تابوت بنانے کی کیا ضرورت ہے، ایک تابوت آپ نکال دیں خالی، ان سب کے اثرات ہیں، ان سب کے فلسفے ہیں، ان کا ایک ویژول امپیکٹ ہے، لوگوں کے دماغوں میں کتنے افراد وہاں پر شہید ہوئے، ایک مظلومیت کا احساس ہے، یہ اسراف نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اب دیکھیے اتنے کپڑے ان تابوتوں کے اوپر 72 تابوتوں پہ چڑھائے ہوئے ہیں کسی غریب کو، تو غریبوں کے لیے تو پورا سال بھی پڑا ہوا ہے نا آپ کے پاس، یہ صرف اور صرف آپ کو عاشور کے روز خاص ایام غم کے اندر یہ والی کیلکولیشنز کیوں یاد آنے لگتی۔ اور خالی یہ نہیں بلکہ جناب یہ لوگوں کو ہر سال زیارات کے لیے جانے کی کیا ضرورت ہے، یہ اس کے بجائے وہ پڑوس کی بیوہ کے اوپر پیسے کیوں نہیں لگا دیتے، حالانکہ وہ افراد جو ہر سال زیارت پہ جاتے ہیں وہی اس بیوہ کا بھی خیال کر رہے ہوتے ہیں۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ بلکہ وہ ایسے افراد کو جن کو آپ روک رہی ہیں زیارت پہ نہ جائیں، بیوہ کو دیتے تو نہ زیارت پہ جائیں گے نہ بیوہ کو دیں گے، تو یہ دونوں ہی چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ تو بہرحال اس میں ایک چیز کو روک کر دوسری چیز کبھی نہیں کرنی چاہیے۔ تو لوگ اس پہ بھی اعتراض میں بھی اسراف نظر آنے لگا، ہر سال یہ زیارات اور جناب عمرہ اور حج کے اوپر جو کیوں چلے جاتے ہیں، اس میں بھی اسراف ہے، غریبوں کو دے دینا چاہیے۔ اور خالی یہی نہیں بلکہ اب تو یہ نعرے بھی لگنے لگے، اس پہ ہماری انشاءاللہ کبھی گفتگو آئے گی کہ جناب آئمہ کے روزوں کے اوپر جو اتنا سونا لگا ہوا ہے یہ بھی بڑا اسراف ہے، یہ کھڑوا کے معاذ اللہ یہ غریبوں میں تقسیم کر دینا چاہیے، یہ امام حسین کے روزے کے اوپر جو اتنا سونا کیوں لگا ہوا ہے۔ تو اب اس کی بھی الگ جوابات ہیں باقاعدہ، لیکن یہ کہ یہ والی چیزیں اور یہ اس طرح کے نعرے جو ہے وہ لگنے لگے ہیں، تو ان افراد کو ان بے بصیرتوں کی باتوں کے اوپر بالکل توجہ نہیں دینی چاہیے۔ یہ جو اسراف کس ان کو اپنے عللے تللے کم کرنے چاہیے، ان کو چاہیے کہ اپنی گاڑیاں بیچیں، اپنے گھر بیچیں اور اس کے بعد لوگوں کی امداد کرتے رہیں۔ لیکن پھر ہم اس کے بعد دیکھیں گے کہ یہ صرف ان کی اپنی برتھ ڈے پارٹیز ہوتی ہیں، ان کے پان چھالیاں اور گٹکوں کا خرچہ کتنا ہوتا ہے یہ سب کیلکولیٹ کریں اور بتائیں گے یہ آپ پیسے صاحب بچائیں اور جا کر غریبوں کی امداد کریں اس سے۔